بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوفہ والوں کو خبر ملی کہ یزید خبیث تخت پر بیٹھ چکا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بیعت کے لیے کہا ہے اور امام علی مقام مدینہ شریف سے مکہ تشریف لے آئے ہیں، تو کوفہ والے ایک مکان پر جمع ہوئے اور ایک عرضی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی۔ اس خط میں لکھا تھا، آپ کوفہ تشریف لائیے اور ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے بچائیے۔ کوفہ کے لوگوں کی جانب سے جب اس طرح کے تقریباً 150 خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر ہم کو بتائیں گے تو ہم جلدی تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ والوں کو خبر ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لا رہے ہیں تو آپ کا استقبال کرنے کے لیے کوفہ کے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہوا۔ بڑے ہی اہتمام اور وقار کے ساتھ کوفہ کے لوگ باہر نکل آئے اور سردار کوفہ آپ کے قدموں کو چومتے رہے اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختار سقفی کے یہاں اتارا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے۔ کوفہ کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ تقریباً 18,000 کوفیوں نے آپ کے مقدس ہاتھ پر بیعت کی اور سب نے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی، لہٰذا آپ جلدی تشریف لائیں۔ ادھر یزید کو کوفہ والوں نے خبر کر دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے حاکم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اگر کوفہ کا بھلا چاہتے ہو تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیج دو۔ یزید نے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا دیا، کیونکہ ابن زیاد بہت ظالم تھا اور لوگوں کے ساتھ سختی کیا کرتا تھا، اس لیے یزید نے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر روانہ کیا اور کہا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو یا تو کوفہ سے نکال دو۔ ابن زیاد نے صبح ہوتے ہی کوفہ میں اعلان کرا دیا کہ خبردار، اب کوئی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ جائے، یزید کی طرف سے گورنر بنا کے مجھے بھیجا گیا ہے۔ خبردار، اگر کسی نے بھی مسلم بن عقیل کو پناہ دی، پناہ دینے والوں کے بچوں کو اسی کے سامنے قتل کر دیا جائے گا، اس کے مکان کو آگ لگا دی جائے گی اور زمینوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ کوفہ کا سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ کوفہ والوں کی محبت اب نفرت میں بدل گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی بے وفائی کے بارے میں بتائیں اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع دیں، مگر اب کر بھی کیا سکتے تھے؟ خط تو لکھ چکے تھے، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس طرح سے لوگوں کو دھمکی دی گئی اور کسی کو پیسوں کا لالچ دیا گیا، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں میں سے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 30 لوگ بچے تھے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے تاکہ کہیں پناہ لیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جب مسجد سے باہر آئے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، سب نے آپ کو دھوکہ دے دیا تھا۔ آخر آپ نے ایک گھر میں پناہ لی۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ 18,000 لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے ایک گھر میں پناہ لے رکھی ہے تو اس نے اپنی فوج بھیجی۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ اپنی تلوار لے کر اٹھے اور ان لوگوں کو مار کر مکان سے باہر نکال دیا۔ آپ کے آگے ابن زیاد کی فوج شکست کھاتے ہوئے نظر آنے لگی اور یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے لگے۔ اس طرح سے آپ نے گورنر ہاؤس گھروا لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی جنگ کوفہ میں کی اور کوفیوں نے آپ کا ساتھ دے دیا تھا،
اگر اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو دارالعمارت کا ایک ایک پتھر اکھڑوا کے پھینکوا دیتے، مگر اللہ کو کچھ اور گوارا تھا۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 18,000 لوگوں کو پایا تو اس نے کوفہ کے مالدار لوگوں کو لالچ دینا شروع کر دیا اور خریدنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے سبھی لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑ گئے۔ اس طرح امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ رہا۔ کچھ دیر بعد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا جاتا ہے، مگر وہ ہاشمی شیر اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر پھر کھڑے ہوئے اور یزیدی فوج کو مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ جب ان نامردوں سے کچھ بھی نہ ہو سکا تو وہ لوگ مجبور ہو کر چھت پر چڑھ گئے اور آگ کے گولے آپ پر پھینکنا شروع کر دیے۔ آپ کا مبارک جسم ان ظالم لوگوں کے پتھروں سے لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر حملہ کیا اور یزیدیوں کی حالت خراب ہو گئی۔ جب ان لوگوں نے یہ حالت دیکھی کہ اس شیر کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے تو محمد بن اساس نے کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی بھی قتل نہیں کرے گا، نہ ہی آپ کی کوئی گستاخی ہوگی۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر ایک دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک سواری حاضر کی گئی، آپ سوار ہوئے، تبھی ایک شخص نے آپ کے مقدس ہاتھوں سے تلوار لے لی تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ محمد بن اساس نے کہا کہ مت ڈریے، تو آپ نے فرمایا، وہ امان جو تم نے دی تھی کہاں گئی؟ پھر آپ رونے لگے۔ وہاں کھڑے ایک شخص نے کہا، اتنے بہادر ہو پھر بھی روتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا حسین اور آل حسین کا ہے کہ وہ تمہارے بلانے پر اطمینان سے آتے ہوں گے اور انہیں اس دھوکے کی خبر تک نہیں ہے۔ پھر آپ نے محمد بن اساس سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی۔ اگر ہو سکے تو اپنے پاس سے کوئی آدمی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر میرے حال کی خبر دے دو کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور کوفہ والوں کے دھوکے میں مت آئیں۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے پاس لے کر آئے گئے تو محمد بن اساس نے کہا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے امان دینے والا؟ ہم نے تجھے ان کو لانے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں۔ محمد بن اساس خاموش ہو گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی وجہ سے بہت پیاسے تھے۔ آپ نے ٹھنڈے پانی کا ایک گڑھا دے کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس میں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ محمد بن اساس نے پانی پیش کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے لگے۔ ایک ظالم بدبخت نے تلوار ماری جس سے آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پینا چاہا تو پورا پیالہ خون سے بھر گیا۔ آپ نے 3 بار پانی پینا چاہا اور تینوں بار ایسا ہی ہوا تو آپ نے فرمایا، شاید خدا کو ہی منظور نہیں۔ جب آپ ابن زیاد کے سامنے گئے تو آپ نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بھڑک گیا۔ پھر ابن زیاد بولا، کیا تم اب یزید کو اپنا خلیفہ مانتے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ اس پر ابن زیاد بولا کہ کیوں نہیں مانتے؟ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ فاجر و فاسق ہے، شرابی ہے، زانی ہے۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد بھڑک اٹھا اور بولا، اب تو تم ضرور قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے وصیت کر لینے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن اساس سے کہا، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میں نے فلاں سے 700 درہم لیے ہیں، میرا گھوڑا بیچ کر اسے ادا کر دینا اور میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئے اور میرے قتل کے بعد میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا۔ اور مجھے میرے مظلوم بچوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، وہ مسافر ہیں اور بے وطن ہیں اور یتیم ہیں، ان پر ترس کھانا اور انہیں صحیح سلامت مدینہ پہنچا دینا۔ کہ ابھی آپ فرما ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہی محل لے جا کر ان کی گردن کاٹ دی جائے۔
جلاد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہی محل کی چھت پر لے گیا اور ہاشمی جوان کی زلفیں پکڑ کر تلوار ماری، جس سے آپ کا سر اس ظالم کے ہاتھوں میں رہ گیا اور دھڑ فرش پر آ گرا۔ اس طرح سے آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا سر مبارک یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اور وفا کی راہ پر پہلی شہادت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔